فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ صافات کی ابتدائی 21 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بڑی مختصر آیات ہیں.
اور یہ 21 آیات مل کر پہلے رکوع کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیونکہ آج نئی سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، سورہ یاسین کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، لہذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جس مقام پر ہیں اپنے ذہن میں ایک مرتبہ تازہ کر لیں۔ مصحف کے اعداد و شمار کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ سورہ صافات 37ویں نمبر پر ہے۔ اس میں کل 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں۔ اب یہاں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گویا کہ ہر رکوع میں 20-22 آیات، 25 آیات، بڑی مختصر آیات، لیکن اس کے اندر ایک بڑی، جسے آپ ردم کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور یہ ردم وہ ہے جو مکی صورتوں کا بڑا خاصہ ہے۔ آیات بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس کا جاہ و جمال اور اس کے اندر جو ایک ردمک ایک پوزیشن سامنے آتی ہے، سورہ رحمان جو ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ 31 مرتبہ جس طرح ریپیٹڈلی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک گویا کہ صوتی جمال کسی کیفیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ یاسین پر یہ جو مصحف کے اندر منازل ہیں، 7 منزلوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، وہ اس لیے کہ تاکہ کوئی شخص اگر ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہے تو قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جنہیں ہم منزل کے نام سے جانتے ہیں، اور ہر منزل جو ہے تقریباً 4 ساڑھے 4 پارے کے اوپر مشتمل ہے، اور اس طرح قرآن 7 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو سورہ یاسین پر 6ٹھی منزل ختم ہوئی، 5ویں منزل ختم ہوئی تھی، اور سورہ صافات سے 6ٹھی منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں، جس کے بارے میں نے بہت کچھ عرض کیا، ظاہر ہے اس کا کوئی تکرار پھر میں نہیں کروں گا، اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اس وقت 5ویں رکوع پر ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں، 13 مکی صورتیں جو سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک چلی تھی، یہ 13 مکی صورتیں، جس میں آخری صورت جو ہے وہ ہم نے ابھی جو پڑھی ہے، جس کی تکمیل مکمل کی، وہ سورہ یاسین میں اسی گروپ میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ تو گویا کہ یہ جو ہے 13 جمع 3 16 مل کر جو ہے یہ 5ویں گروپ کی تکمیل کریں گی۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے اس وقت ہم 5ویں گروپ پر ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند باتیں تمہیداً میں عرض کر دوں۔ قرآن حکیم میں 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدائی آیات میں اندر ایک خاص ردم ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ یہ پہلی 3 آیات جو ہیں بالکل ایک ہی وزن پر ہیں، بڑا اس کے اندر ایک ردم ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہم پڑھیں گے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ وہاں 4 آیات آگئے جو بالکل ایک ہی پیٹرن پر ہیں، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ یہ بھی بڑا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مرسلات آتی ہے، 29ویں پارے کی آخری صورت، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا۔ گویا کہ 3 آیات، پھر 4 آیات، اور یہاں 6 آیات۔ اس کے بعد پھر 30ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں جن کا بالکل آغاز اسی انداز میں ہوتا ہے، وہی ردم ہے، اور اس میں سورہ نازعات ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ۔ اور پھر آخری صورت آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی، سورۃ العادیات وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تو یہ انداز جو آپ کو ان 5 صورتوں کے نظر آتا ہے، جس کا آغاز یہاں سورہ صافات سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر جو ایک ردم ہے، جو اس کے اندر ایک غنا ہے، یہ بھی وہ شے تھی کہ جس نے مکہ کے رہنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا، معلوم ہوتا ہے کہ محمد تو شاعر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاعری کیسا کلام لگتا ہے۔ اسی طرح آج اگلی آیات کے اندر وہ بھی آ جائے گا جس میں حضور کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تو کاہن ہے، اصل میں یہ کائنوں والی اور کہانت والی باتیں کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ ہم اس وحی کو، جس کو یہ وحی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، واو جو ہے وہ قسم کی ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے تیار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے،
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اسی طرح صف بندی کیا کرو جس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے اس کی تعریف بیان کی کہ ان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہوتا، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں جب آپ صف بندی کر رہے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ اہل حدیث حضرات جو ہے اس میں مبالغہ کرتے ہیں، وہ پاؤں کے ساتھ بھی پاؤں جو ہے خوب زور سے شدت سے ملاتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح فرشتے صف بندی کرتے ہیں، مسلمانوں تم بھی اپنی صفوں کو اسی طرح جو ہے پوری طرح صف باندھا کرو، اور جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو پچھلی صف کا آغاز نہ کیا کرو۔ ان تمام چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز باجماعت کے آداب میں سے بڑی اہم شے ہے۔ اکثر و بیشتر تجربہ ہوتا ہے، آپ حضرات کو بھی ہوا ہوگا، کہیں اگر آپ پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے تھوڑے سے لیٹ ہیں تو اگلی صف میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے میں انہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، یا وہ اسے اپنی کوئی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لہذا وہ کچھ نہ کچھ فاصلہ اس میں رکھتے ہیں، جبکہ یہ چیز جو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر و بیشتر جب صف بندی فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوا کرتی تھی، اور اس چھڑی کے ذریعے اگر کوئی شخص آگے کو نکلا ہوا تو اس کے سینے کو ہلکا سا ٹھوکتے تھے کہ تھوڑا پیچھے ہو، اور اسی طرح کسی شخص کے اگر قدم جو ہے وہ آگے نکلے ہوئے پیچھے نکلے ہوئے تو اس چھڑی کے ذریعے سیدھا کیا کرتے تھے۔ تو والصافات صفا، صف جو ہے ہمارے اردو زبان میں مستعمل ہے بالکل سیدھے کھڑے ہونا، اور جس طرح آرمی پریڈ ہوتی ہے کہ جس کے درمیان میں جو ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے، یہی معاملہ نماز پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، سورہ حدیث کی کتاب مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تمام مفسرین کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بھی بہت سے صحابہ کرام کا نام ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہوا ہے خاص طور پر، ان سب کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ فرشتوں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن یہاں مراد فرشتے ہی ہیں۔ یہ جو گواہ بنایا جا رہا ہے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ فرشتے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں بلکہ تھوڑا سا اس سے پہلے جو ہے وہ آیت بھی آ جائے گی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرشتوں کا یہ قول کہ ہم ہیں کہ جو صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو گویا کہ اب کوئی مغایرت باقی نہیں رہی کہ یہاں صافات سے مراد جو ہے فرشتوں کی وہ صفیں ہیں جو وہ گویا کہ حکم خداوندی کے انتظار میں منتظر ہیں اور صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، یا ہمارے ہاں مترجمین نے پھٹکارنے کا لفظ بھی استعمال کیا، دھتکارنے کا لفظ بھی استعمال کیا، اسی لیے شیطان جو ہے وہ بھی دھتکارا ہوا، مدحورا، جسے آپ راندہ درگاہ کہتے ہیں، جس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ تو فالزاجرات، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پر معمور کیے ہوئے ہیں کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں مفسرین نے مراد کیا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کے بارے میں حکم دیتا ہے، اپنے عذاب کا پروانہ جو ہے وہ جاری فرماتا ہے، تو کچھ فرشتے اس کام کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ دائرہ کہ جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر بھی فرمایا کہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی رحم دلی نہیں ہے، بلکہ جہنم والوں پر جب وہ عذاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ عذاب کی اس چکی میں سے گزاریں گے تو ان کے اندر کوئی دل کی نرمی یا رحم دلی پیدا نہیں ہوگی۔ فالزاجرات زجرا، وہ فرشتے جو ڈانٹنے والے ہیں، جو جھڑکنے والے ہیں، جو گویا کہ عذاب خداوندی کا پروانہ جاری کرنے والے ہیں۔ یہ بھی تو فرشتوں کی کیٹیگری ہے نا، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بارشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے معمور کر رکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو انبیاء اور رسل تک پہنچانے کا کام ان کے ذمے ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ وہ سور اپنے منہ سے لگائے منتظر کھڑے ہیں کب اللہ کا حکم آئے اور سور میں پھونک مار دیں۔ یہ فرشتوں کی جو مختلف جماعتیں ہیں، اور اس میں خاص طور پر حول العرش جو ہیں، جو عرش کے گرد گویا کہ طواف کر رہے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، ان کی خصوصی فضیلت بھی ہے۔ اور ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو فالزاجرات زجرا، پہلی آیت قسم ہے یا گواہ بنایا گیا ان فرشتوں کو جو صفیں باندھے ہوئے انتہائی مستعد ہیں، اور اسی طرح پھر وہ زجاجرات زجرا کے جو زجر و توبیخ سے کام لینے والے ہیں، پھٹکارنے والے، اللہ کا عذاب مسلط کرنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا،
اور فرشتوں کے پھر بہت بڑی تعداد ان فرشتوں پر مشتمل ہے جن کی زبان پر ہر وقت ذکر رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم موجود ہیں نا تیری تسبیح و تحمید کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری تحلیل کے لیے ہم موجود ہیں۔ یہ جو آدم کی ایک تخلیق ہو رہی ہے جو سوائے اس کے کہ فساد برپا کرے گا، اب اس کی کیا وجہ تھی ظاہر ہے کہ وہ بیان کرنے کا یہ موقع اور محل نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک تعویل تو کی تھی کہ آدم تو ایک دوسرے کا خون بہائے گا، یہ تو تیری سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا، تو جبکہ تیری حمد و ثنا کے لیے ہم موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہاں فرمایا فالتالیات ذکرا، اور وہ فرشتے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے، تلا یتلو پیروی کرنا مسلسل، جس سے آپ کا یہ ایک ردم میں اللہ کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، تسبیح و تحمید۔ اگرچہ افضل الذکر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک اعلیٰ ترین ذکر جو ہے جسے ہم تحلیل کہتے ہیں، یہ تے ہا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، جس کو آپ تحلیل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا یہ تحلیل ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ تحلیل آ گئی، واللہ اکبر یہ تکبیر ہے، گویا کہ تحمید بھی ہو گئی، حمد اللہ کی، تسبیح ہو گئی اللہ کی تسبیح، اسی طرح تکبیر بھی ہو گئی اور تحلیل بھی ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ذکر میں، فالتالیات ذکرا، اور پھر وہ فرشتے کہ جو اللہ کے ذکر میں پہم لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ تمام فرشتے گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارا رب صرف ایک رب ہے، لواحد۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے الاحد بھی ہے اور الواحد بھی ہے۔ واحد تو کہیں گے نا اللہ ایک ہے، الاحد کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، لیکن اکیلے پن سے ہمارے ہاں گویا کہ معلوم ہو تو کوئی آئسولیٹڈ معاملہ یا بالکل تنہا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ یونیک ہے ہر اعتبار سے، وہ یکتا ہے۔ بہترین ترجمہ ہوگا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بلکہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ صوفیاء کے حوالے سے جو بھی مختلف مدارج ہیں تو اس میں تو ایک درجہ وہ بھی آتا ہے جو والد محترم کہا کرتے تھے، لا موجود الا اللہ، کوئی شے موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ ہم تعبیر کیا کرتے ہیں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عارضی ہیں۔ اللہ نے وجود بخشا تو وہ وجود میں آئی نا، وہ خود تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی تو صرف اللہ کا ہے۔ تو ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ جو ہے وہ واحد ہے، الواحد، اللہ کے اسماء میں سے الاحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اب یہاں یہ تعارف ہو رہا ہے اس اللہ کا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کوئی کون ہے وہ ذات، کون ہے تمہارا معبود، وہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ انسان کے مشاہدے کی امیڈیٹ مشاہدہ اس کا کیا ہے؟ اس کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں، مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، مویشی ہیں، ڈور ڈنگر ہیں، پھر تھوڑا سا بلند ہوگا تو ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، پھر اوپر دیکھتا ہے تو آسمان ہے، ستارے ہیں، مزین ہے، رات کے وقت کس قدر خوبصورت گویا کہ نگینے جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں کسی سیاہ چادر کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو ہماری مشاہدات میں آتی ہیں۔ تو گویا کہ اپنے رب کو پہچانو ان مشاہدات کے حوالے سے جو تمہارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ وہ الہ واحد کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا۔ رب صرف خالق کو نہیں کہتے، خالق تو وہ ہوگا جس نے ایک مرتبہ ایک چیز بنا دی اور فارغ ہوا، بلکہ صرف نہ صرف اس کی صفت ربوبیت، اس کی نشو و نما، اس کو گویا کہ مختلف درجات سے نکال کر انتہا تک پہنچا دینا، اس کی ہر ضرورت کی کفالت کرنا، اس کی ہر نیڈ کو پورا کرنا، یہ ربوبیت کے اندر تو تمام چیزیں موجود ہیں نا۔
جو والدین کے لیے بڑی خوبصورت دعا جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ گویا کہ اس صفت ربوبیت اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر بھی رکھی ہے۔ والدہ تو اس معنی میں تخلیق کا ایک جو جسے آپ کہیے شاہکار ہے نا، کہ بچہ جو وجود میں آ رہا ہے تو رحم مادر میں ہے، اور اس کے بعد والد ہے اور والدہ دونوں مل کر جس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے اپنی نیڈز کا خود کوئی خیال نہیں ہے لیکن اس کی تمام ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ کسی بچے کو یہ تو نہیں معلوم کہ سردی ہوگی تو مجھے بڑا گرم لباس پہنانا چاہیے، کون خیال رکھتا ہے اس کا؟ یہ صفت ربوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام و کمال موجود، لیکن اسی کا ایک پرتو ہے، اسی کی ایک ریفلیکشن ہے جو آپ کو والدین میں نظر آ رہی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے میری ربوبیت کی ہے، مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میری ہر نیڈ کا خیال رکھا ہے، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے۔ تو گویا کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں اس مادی دنیا کے اندر اگر کوئی سبب بنتا ہے تو میرے والدین ہیں، لہذا کثرت کے ساتھ ان کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں وہ دعا بھی موجود ہے، اور اس سے بہتر الفاظ کیا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ خود سجسٹ فرما رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو رب السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ قرآن حکیم میں سماوات جو ہے ہمیشہ جمع میں آیا، اس سے کہ قرآن ہی کہتا ہے نا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 سماوات۔ ہاں زمین جب بھی آیا واحد میں آیا، صرف ایک مقام ہے کہ جہاں جو ہے زمین کے لیے بھی صیغہ جو ہے جمع کا آیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ وہاں ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ زمینیں بھی بہت سی ہیں اور شاید ان کی تعداد بھی 7 ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا علم جو ہے ابھی اس معاملے میں بالکل معاف ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن قرآن میں صرف ایک صورت ہے، سورہ غالباً طلاق ہے یا سورہ تحریم ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ذکر موجود ہے کہ اسی نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمان بھی بنائے اور زمینیں بھی ان جیسی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ۔ لیکن اکثر و بیشتر قرآن میں جب بھی آیا سماوات جو ہے وہ ہمیشہ جمع کے صیغے میں آیا اور زمین واحد میں آیا، جیسا کہ یہاں موجود ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ وہ رب ہے جو تمہارا الہ واحد ہے، وہ رب ہے زمین و آسمان کا، 7 آسمان اور یہ زمین، وما بینہما اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ اب اگر کوئی اور خلائی مخلوق بھی کسی اور کرے پر موجود ہے، جنات تو ہے نا، جنات کی رسائی تو بہت دور تک ہے، وہ تو پتہ نہیں کائنات میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اور جا کر جب سمائے دنیا کے قریب جا کر وہ وہی میں سے کچھ چوری کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں قضاء قدر و کن کے، اس کو جو ہے کہیں اپنے نیچے جو پنڈت ہوتے ہیں جن کے قبضے میں وہ شیاطین ہیں یا جنات ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ آسمانی میزائل داغتا ہے۔ اگلی آیات میں ذکر ہے شہاب ثاقب، ایک بہت ہی روشن شعلہ جو تیز آگ لیے ہوئے وہ ان کا پیچھا پکڑتا ہے۔ تو یہ جنات ہیں کہ جن کی رسائی بہت دور تک ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کرے کے اوپر اگر انسان نے اپنا قدم رکھ بھی دیا تو وہاں کوئی شے اسے نظر آئے، تو ممکن ہے جنات کی نوع کی کوئی شے ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ مخلوقات کے اندر سے تو یہ 3 تو ہے نا کہ جو مکلف ہیں، 2 فرشتے جو ہیں وہ تو نورانی الاصل ہیں، لیکن انسان اور جنات جو ہے وہ مکلف ہیں، اپنی بدی، اپنی برائی، اپنے برے عمل کی جواب دہی اور نیک اعمال کا ریوارڈ جو ہے ان دونوں مکلف مخلوقات کو ملے گا۔ تو رب السماوات والارض وما بینہما، جو ان کے مابین ہے ان سب کا رب ہے، ورب المشارق، اور وہ تمام مشرقوں کا بھی رب ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں رب المشرق والمغرب کے الفاظ بھی آئے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ مزمل۔ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، ہم تو صرف 2 جہتوں کو مانتے ہیں نا، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے اور جنوب ہے۔ اور رب المشرق والمغرب یہ نہیں کہا گیا کہ رب ہے شمال کا بھی اور جنوب کا بھی، لیکن علامت کے طور پر ہر شے کا رب، رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب کا رب ہے۔ اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین بھی آگے تسنیہ کا صیغہ، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں فرمایا رب المشارق، وہ رب ہے تمام مشرقوں کا، مشارق جو ہے جمع میں آ گئی۔ اور سورہ معارج کے اندر غالباً جو آیت موجود ہے رب المشارق والمغارب انا لقادرون، وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا، اور ہمیں اس شے کی قدرت حاصل ہے، ہمارا کنٹرول ہے اس پوری کائنات کے اوپر۔
اب یہاں بھی بہت ہی ایک باریک سا نکتہ ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، یہ سورج کا جو طلوع ہونا ہے سال کے 365 دنوں میں مختلف زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی کس قدر جسے آپ کہیے کہ باریک بینی کے ساتھ کیلکولیشن درکار ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے سورج کے طلوع ہونا جو ہے وہ کچھ شمال کی طرف جو ہے سفر کرتا ہے، سردیوں میں آگے بالکل جنوب کی طرف سے ہو جاتا ہے اگرچہ مشرق تھی، لیکن اس کا جو جنوبی حصہ اور شمالی حصہ ہے یہ کافی بڑا ایریا بنتا ہے۔ اگر آپ کبھی خود غور کریں، ہمیں تو چونکہ آج کل نصیب نہیں ہوتا صبح سورج کا طلوع ہونا دیکھنا، ورنہ پہلے عام طور پر جو کوئی دیہاتی ہوا کرتے تھے ان سے جا کر پوچھئے، وہ آپ کو بالکل صاف بتا دے گا کہ سردیاں میں سورج اتو طلوع ہوتا تھی، گرمیاں جو آگے جا کے ہوتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ یہ 365 دن جو سال کے ہیں اس میں ہر روز اس کا زاویہ مختلف ہے۔ اسی طرح 365 دن میں وہ اپنا سفر مکمل کرتا ہے نا، ادھر سے روانہ ہو کر اور جنوب و مشرقی آگے تک جا کر پھر واپس یہاں تک آتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں یہ تمام صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ رب المشرق والمغرب بھی ہے، رب المشرقین و رب المغربین سورہ رحمان، اور سورہ معارج میں رب المشارق والمغارب۔ یہاں مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا گیا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ رب ہے تمام مشرقوں کا۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے یہ ہندو لوگ جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو سورج کے طلوع ہوتے وقت کرتے ہیں زیادہ۔ شام کا وقت اتنا تو دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اتنی ہوشیاری تو ان کے اندر بھی ہے کہ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان کی کاروبار کی جو ہے بڑی تیزی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لوگ جلدی جلدی خرید و فروخت کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے، لیکن عموماً ان کے ہاں جو پوجا پاٹ ہوا کرتے ہیں وہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے ہوتی ہے۔ لہذا رب المشارق معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی سورج کی پرستش کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ رعب جو ہے سورج کا ایک دیوتا ہونے کے اعتبار سے ہے، تو ان کے چونکہ عبادت اور پوجا پاٹ کے اوقات یہ ہوا کرتے تھے، لہذا فرمایا گیا کہ سورج کے اندر اپنی ذاتی کوئی شے نہیں ہے، وہ تو رب ہے کہ جو تمام مشرقوں کا رب ہے، وہی اس سورج کو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں سے اسی مشرق کے گوشے میں سے شمال اور جنوب کی طرف مختلف زاویوں سے مختلف مقامات سے اس کے طلوع فرماتا ہے۔ تو رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور ہم نے یہ جو سماء دنیا ہے، ہماری سائنس آج بھی کوئی کھوج نہیں لگا سکی اس بات کا کہ یہ آسمان جو دنیا کا ہے وہ کہاں ہے۔ ابھی تک تو ہم گلیکسیز اور نیبولاز اور اس سے آگے گویا کہ بلینز آف لائٹ ایئر تک پہنچ گئے، لیکن ابھی ہمارے وہ جسے آپ کہیے کہ وہ صرف جو کرے اس ہوا میں تیر رہے ہیں اس سے آگے بڑھے ہی نہیں، حالانکہ آسمان تو اور اس سے اوپر کی شے ہے، تو یہ کتنی بلندی پر ہے۔ لیکن سمائے دنیا وہ جس کو آپ بغیر کسی دوربین کے اپنی نیکڈ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں دن کے وقت میں، وہ نیلے رنگ کا جسے آپ نیلی چھتری کہیں گے یا نیلگوں آسمان کہیں گے، وہ ہے جسے سمائے دنیا کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو بھی سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہمیں نظر آتا ہے اس فضا جب سورج روشنی ہے، اور روشنی چونکہ 7 رنگوں کا مرکب ہوتی ہے، تو یہ ہماری حد نظر ہے کہ ہماری نظر کہاں تک جا سکتی ہے، سورج سے بھی آگے نکل گئی، لیکن وہ گویا کہ وہ نیلے رنگ کی ایک قوس قزح کا جو ہے ایک رنگ وہ چھایا ہوا ہے، جو ہماری اصل میں یہ آئی لمٹ ہے، ہم پر اس سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کا یہ کہنا کسی درجے میں درست مان لیا جائے تو سمائے دنیا اس سے بھی آگے کی شے ہے۔ اب بقیہ 6 آسمان کہاں ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر سائنسی اکتشافات کے باوجود بھی ہم گھٹنے ٹیک کر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے گویا کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ سمائے دنیا تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے، اور اس کو اگر اڑا دیا گیا جس سے چٹکیوں میں اڑایا جاتا ہے، یہ تو ہمارے حد کی نظر ہے، یہ سما وما کچھ نہیں ہے، یہ تو خلا ہے، بسیط خلا، جہاں جا کر ہماری نظر اینڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو نیلگوں آسمان نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں فرمایا گیا وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اب جو عام مشاہدے کی چیزیں ہیں، رات کے وقت کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے نیلگوں آسمان، وہ اگرچہ اب سیاہی مائل ہو چکا اور اس پر جگہ جگہ جو ہے کچھ روشن ستارے دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اسی میں کسی شہاب ثاقب کو بھی دیکھا کہ ایک طرف سے جو ہے تیز سا شعلہ چلا اور دوسری طرف جا کر وہ بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدات کی ہیں۔ اس سے ہمیں کم سے کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور یہ شہاب ثاقب کا چونکہ آگے ذکر آ جائے گا، لیکن یہاں بزینۃ الکواکب، یہ کواکب کیا ہیں جنہیں کہا گیا برجیاں بھی،
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تمام مفسرین نے وہاں بروج سے مراد کیا لیا ہے؟ یہ جو برجیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں آسمان میں، اب ان کے ذریعے کیا کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کو معلوم ہے، جنہیں ہم ستاروں کے نام سے جانتے ہیں. اس لیے کہ فوراً بعد اس آیت میں ذکر کیا کہ وہ سراجا منیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں تمہارے لیے برج بنا دیا، یہ ستارے، اور ایک سورج بنا دیا جو دمکتا ہوا دہکتا ہوا سورج. تو انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. اور پھر ہم نے اس کی بچاؤ کی بھی ایک تدبیر کی ہے ہر شیطان سے جو سرکش ہے. اب یہ شیاطین وہ ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے. وہ شیطان ابلیس عزازیل جس کا نام آتا ہے بعض روایات کے اندر، وہ بھی تو جنات میں سے تھا نا. سورہ کہف کے اندر جو فرمایا کیا کہ ہم نے جو ہے جب آدم کی پیدا کیا گیا ہے تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ جنات میں سے تھا. اور جنات وہ ہیں جن کا تعلق شیاطین سے ہے. جنات کے اندر نیک بھی ہیں اور شیاطین تو سب کے سب انہی میں، اگرچہ انسانوں میں سے بہت سے شیطان صفت ہوتے ہیں جو جنات کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وہ شیطان لعین کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی خرافات کے اندر اور اپنی سرکشی کے اندر. تو حفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے اس میں خوب بندوبست کر رکھا ہے ایک حفاظت کا ہر ایسے شیطان سے جو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، مارد جو انتہائی سرکش ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى. اب ہوتا کیا تھا، دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس زمانے میں یہ کہانت جو تھی بہت عام تھی. مختلف بستیوں کے اندر کاہن بیٹھے ہوتے تھے. کوئی جسے آپ منجم کہتے ہیں، ستاروں کے ذریعے جو ہے ستاروں کی چال ہے، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے حالات کیا ہوں گے، بہتری ہوگی یا خرابی ہوگی، کوئی حوادث کا شکار ہوگے، یہ تمام چیزیں جو ہے لوگ جایا کرتے تھے ان سے پوچھنے کے لیے، کاہنوں کے پاس بھی اور منجموں کے پاس بھی، یہ جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، علم نجوم رکھنے والے. لہذا ان لوگوں کے پاس کیا ہوا کرتا تھا، چلیے منجمی تو ایک فرض کیجئے سائنس ہے یا علم ہے جس کو باقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے بڑی مشاہدے کے بعد، لیکن یہ جو کہانت ہے اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی کہ کاہنوں کے قبضے میں کوئی خبیث روح ہے یا جنات میں سے کوئی ہے یا شیطان ہے، اور اس کے ذریعے وہ مستقبل کی خبریں جو ہیں کہیں اوپر سے اچک لیا کرتے تھے اور آ کر اس زمین میں جو کاہن ہے اس تک پہنچا دیا کرتے تھے شیاطین. لہذا بہت سی باتوں کے اندر ان کاہنوں کی بڑی واہ واہ ہو جاتی تھی کہ اس کاہن نے پیشن گوئی کی، دیکھی بالکل پوری ہو گئی. اور وہ اصل میں ذریعہ بنتا تھا وہ شیاطین یا وہ جنات کے جو ان کے قبضے میں ہوتے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے آیات قرآنیہ جو ہے وہ پیش کرنا شروع کی، اور اس کے بارے میں وہ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے بالکل بے بس محسوس کرنے لگے کہ یہ انسان کا کلام تو ہے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک بڑا جادوئی اثر موجود ہے، سننے والا جو ہے اس سے مبہوت ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ایک صوتی ہم آہنگی ہے بلکہ اس کے مضامین کے اندر جو گہرائی ہے، آپ کے اندر کے جو تار ہیں اس کو چھیڑتا ہے. یہ مختلف اقوال آپ کو مل جائیں گے اس زمانے، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ان لوگوں نے اس کو اتنی یہ لی کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبضے میں بھی کوئی جن یا کوئی شیطان ہے، اور اس کے ذریعے جس طرح ہمارا کاہن جو ہے ان شیطانوں کو بھیجتا ہے اور آسمان سے کوئی خبریں لے کر آتے ہیں، یہی کام محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. یہی وجہ کہ ایک موقع پر جب وحی کا جو ہے سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا، جسے فترت وحی کہتے ہیں، تو ابو لہب کی بیوی نے کا یہ قول جو ہے موجود ہے کتابوں کے اندر کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گویا کہ ان کا کسی درجے میں یہ خیال اب بڑا پختہ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس بھی انہی کاہنوں کی طرح کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے جو مستقبل کی خبریں لا کر ان کو دیتا ہے، اور وہ کلام ان کے اوپر جو ہے آ کر نازل کرتا ہے، ان تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. لیکن اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس کلام کے اندر جادوئی اثر ہے، اس بات سے وہ انکاری نہیں تھے. لہذا قرآن کو کیا کہا گیا، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے. آخر کوئی اثرات تھے کہ مصعب بن عمیر کنورٹ ہوئے نا، انتہائی صالح نوجوان تھے، قرآن کی پکار کو اپنے دل کی گویا کہ صدا سمجھا، لبیک کہہ کر اسلام لے آئے. تو لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب وحفظا من كل شیطان مارد. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں سن پاتے باوجود پوری کوشش کے، الى الملأ الاعلى، وہ ملأ اعلیٰ تک رسائی حاصل کرنا.
جنات کی رسائی بہت دور تک ہے، ان کا وجود بڑا لطیف ہے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے، اور قرآن اس پر گواہ ہے کہ یہ جاتے ہیں اوپر جا کر کچھ جو ہے کوئی وحی کے سلسلے میں یا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زمین والوں کے لیے جو فیصلے صادر ہے اس میں سے کوئی اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچکنے کا جو اصطلاح ہمارے ہاں بہت جس طرح اچکا ہوتا ہے نا کہ اچانک کوئی شے اچک کر لے جائے، اسی طرح یہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی بات ان کے کان پر لا یسمعون الی الملأ الاعلی، پوری کوشش کرتے ہیں کچھ سننے کی، سنگن لینے کی ملأ اعلیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم فرشتوں کے ذریعے زمین والوں کو دے گا اس میں سے کوئی خبر یا کوئی سنگن ہم بھی حاصل کر لیں، اور جو زمین میں ہمارا کاہن موجود ہے اس سے جا کر پہنچا دیں۔ تو اس کے لیے جو بندوبست کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح پہرے لگائے گئے ہیں، انہی میں سے ایک تدبیر ہے کہ جس کا ذکر آ رہا ہے، لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من كل جانب۔ قذف کہتے ہیں کسی شے کو کوئی شے مارنا، حد قذف، آپ کو معلوم ہے کہ جس میں کوڑے مارے جاتے ہیں وہ حد قذف ہے۔ یہاں یقذفون کہ ان پر مارا جاتا ہے، ان پر پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے، جیسے ہی وہ کوشش کرتے ہیں کچھ سنگن لینے کی، ملأ اعلیٰ کے قریب تک پہنچتے ہیں کہ فرشتوں تک جو احکامات پہنچے اس میں سے کوئی ہم بھی اخذ کر کے جو ہے کاہن تک پہنچا دیں، تو ہر چہار طرف سے ان کی طرف جو ہے وہ آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف شہاب ثاقب جو ہے وہ برسائے جاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور پھر یہ کہ ان کو ہر طرف سے ان کی جو ہے تعاقب کیا جاتا ہے ان شہاب ثاقب کے ذریعے، دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ۔ اور یہ شہاب ثاقب یا شہابیہ کیوں پھینکے جاتے ہیں؟ انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے، تاکہ کوئی سنگن لے کر، اور وحی کی تو خصوصی حفاظت ہوتی ہے نا، ورنہ کوئی کاہن اگر یہ کہہ دے آ کر کسی وہاں کے مکہ کے رہنے والوں میں سے یا کسی کے کہ دیکھنا کل محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، اور وہ کہیں گے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لہذا اس سے پہلے جو ہے زمین والوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی جو ہے وہاں آگے ٹرانسفر کر دی جبرائیل تک، اور وہ محمد تک پہنچ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وحی آسمانی کی حفاظت کا خصوصی بندوبست کیا گیا کہ اس کے اندر کہیں کوئی شیطان کی ملاوٹ نہ ہو سکے، شیطان کی طرف سے کوئی در اندازی نہ ہو سکے۔ دحوراً، یہ جو شہاب ثاقب یا شہابی ہے ان کے تعاقب میں پھینکے جاتے ہیں، یا آسمانی شعلے یا آسمانی میزائل جو پھینکے جاتے ہیں، کس لیے؟ انہیں دفع کرنے کے لیے، انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی اتنی جسارت ہو کہ اوپر جا کر کارکنان قضاء و قدر سے کچھ فیصلے جو ہے جو اللہ نے انہیں کیے زمین والوں کے لیے، اس میں سے کوئی اخذ کر کے نیچے اپنے کاہنوں تک پہنچا دے، یا وہ کہ جن کے قبضے میں وہ جنات یا شیاطین ہیں، تو ان کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، سوائے یہ کہ کوئی شے وہ اچکنے کی کوشش کریں یا اچک لے ہی جائیں۔ وحی کے بارے میں تو میں نے کہہ دیا، اس کی تو خصوصی حفاظت ہوتی ہے، اس میں سے کوئی در اندازی جو ہے وہ شیطان نہیں کر سکتا، نہ جنات میں سے نہ شیاطین میں سے۔ لیکن یہ کہ عام جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں سے اگر کوئی شے، اگر کوئی اچک لایا، کوئی اچکا ان میں سے جو کوئی خبر وہاں سے کسی نے کچھ حاصل کر لی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اب وہ بھی خیریت سے زمین کی طرف نہیں پہنچتا، بلکہ پھر اس کے تعاقب میں لگا دیا جاتا ہے شہاب ثاقب، ایک بڑا روشن شعلہ جو انتہائی گرم ہوتا ہے، جو ان کا تعاقب پکڑتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ شہاب ثاقب کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اور اب تو وہ راتیں ہمیں میسر نہیں ہیں کہ جس میں اپنے رات کو سونے سے پہلے انسان آسمان پر نظر ڈالتا تھا، جب گھر کے صحن ہوا کرتے تھے، اور یا یہ کہ آپ کے کمروں کی جو چھتیں ہوتی تھی تو یہ مواقع اکثر و بیشتر لوگوں کو حاصل ہوتے تھے، اور یہ بھی محسوس ہو جاتا تھا کہ فلاں کلسٹر آف سٹار جو ہے دن جو رات کے ابتدائی حصے میں یہاں ہے، اور رات کے 2 بجے یہاں تک ٹریول کر گیا، وہ کلسٹر جو کا تو رہا، جسے آپ ستاروں کی چالیں کہتے ہیں، وہ جو چال چل رہے ہیں، چال اس معنی میں نہیں کہ جو ہمارے ہاں چال بازی ہوتی ہے، لیکن ان کا بھی تو ایک معاملہ ہے نا، وہ بھی تو سفر کرتے ہیں۔ اسی میں آپ نے اچانک کسی ایک ستارے کو دیکھا بڑا جو گویا کہ میزائل کی طرح بہت تیز، پورے ماحول کو اس نے منور کر دیا، اور جا کر گویا کہ جس طرح کوئی بم یا کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے وہ اپنے نشانے تک پہنچ گیا۔ تو الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی اچکا جو ہے وہ جنات یا شیاطین میں سے کوئی شے اچک کر لے جائے، اور پھر اس کے پیچھے وہ آسمانی میزائل داغا جاتا ہے، وہ آسمانی شعلہ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کو مسم کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب ہم حضور کے ساتھ موجود تھے، ظاہر ہے کہ رات کا وقت تھا،
تو اچانک ہم نے دیکھا کہ یکایک جو ہے آسمان روشن ہو گیا، اور ایک شہاب ثاقب جو ہے، جس طرح جو جن حضرات نے بھی دیکھا ہو، ممکن ہے بہت سے نوجوان تو ایسے ہوں جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے، کوئی رات بھی ایسی نہیں گزرتی تھی جب کہ کوئی نہ کوئی آپ جو ہے مشاہدے میں کوئی شہاب ثاقب ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ سائنسی تعویلات ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے وہ کوئی چٹانیں ہیں جو فضا میں تیر رہی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں زمین کے اس ہوائی کرے میں داخل ہونے کی، لیکن یہ کہ وہ ہوائی کرہ جو ہے اس درجے ان کو انگارہ بنا دیتا ہے تپش کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے، کہ وہ فضا میں بکھر جاتی ہیں، وہ خود بخود گویا کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ آسمانی چٹان کہیں سے اکھڑی اور اکھڑ کر زمین کی طرف بڑھی، اور یہ جو ہمارا فضائی کرہ ہے اس سے ٹکرانے کی رگڑ کی وجہ سے بھسم ہو گئی۔ تعویل یہ کی جاتی ہے کہ شہاب ثاقب اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ جیسا کہ یہاں قرآن حکیم میں بھی اور ہمارا مشاہدہ بھی کہ ہر رات میں اس طرح کی جو ہے مشاہدات ہم ہوتے تھے، اور ہم دیکھا بھی کرتے تھے شہاب ثاقب ایک طرف سے اٹھا اور وہ شعلے کی طرح، انگارے کی طرح جا کر گویا کہ اپنے کسی ہدف پر جا کر ٹکرایا، اس کو ختم کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں ہم اور چند اور صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک ایک شہاب ثاقب ایک طرف سے آیا اور پورا ماحول روشن ہو گیا۔ تو حضور نے ہم سے سوال کیا کہ ایام جاہلیت میں تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، یا تمہارا کیا ایمان تھا، کیا نتیجہ نکالا کرتے تھے اس سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے انسان کی موت ہو گئی، گویا کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری بستی کا یا یہ کہیں دور دراز کا کوئی بڑا انسان تھا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس کے سوگ کے اندر جو ہے یہ جو آسمان سے ایک تارہ جو ہے وہ کہیں گرا ہے، تارہ گر کر بھسم ہو گیا۔ تو ہم تو اسے ہی نتیجہ نکالا کرتے تھے ہم ایام جاہلیت میں۔ اس کے بعد بڑی طویل حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سیکوینس بتایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پوری کائنات اس تسبیح سے گونجنے لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کی طرف اپنے اس فیصلے کو جاری فرماتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس کائنات کے بارے میں ہے، انسانوں کے بارے میں ہے، زمین پر بسنے والوں کے بارے میں ہے، یہ واللہ اعلم۔ ایک فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان تک، 6ٹھے سے 5ویں، پھر 4تھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، حتیٰ کہ یہ سمائے دنیا جسے یہاں کہا گیا نا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہاں تک کہ اللہ کا وہ فیصلہ جو ہے سمائے دنیا تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں موجود ہوتے ہیں کچھ شیاطین جو اس فیصلے میں سے کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اچکنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرمایا الا من خطف الخطفۃ، جیسے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سرقہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہاب ثاقب جو ہے ان کا پیچھا پکڑتا ہے، ان کو بھسم کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث وہ ہے کہ جس نے آ کر گویا کہ ہر شے کو بالکل واضح کر دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، جس میں گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شہاب ثاقب کی خواہ ہم کتنی ہی تعبیریں کر لیں، لیکن جو بھی آسمانی نظام ہے اس کی حفاظت کے لیے، وہی کا جو نظام ہے اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی نظام جو ہے اس کو مرتب کیا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، تو اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ کیا ان لوگوں کو تخلیق کر دینا ہمارے اوپر زیادہ بھاری ہے، یا یہ کہ جس کو ہم نے خود تخلیق کیا؟ کیا یہ بنانے میں زیادہ، انسانوں کا بنانا زیادہ مشکل تھا کہ سورج کا بنانا مشکل تھا؟ اس کائنات کا، اس بڑے بڑے عظیم کروں کا بنانا مشکل تھا؟ یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ کرے، اور پھر حیوانات کے اندر ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو انسان دیکھ کر بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ بعض مچھلیاں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو ان کے اندر کی ہر شے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ اب تو ہمارے ہاں بھی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح ہو گئی کہ بظاہر دیکھنے میں صرف آپ کو ایک گلاس نظر آ رہا ہے، شیشے کا ٹکڑا، لیکن پورا کا پورا کیلکولیٹر موجود ہے، پورا کمپیوٹر موجود ہے۔ نہ آپ اس کے اندر کسی تار کو دیکھ سکتے ہیں کہ تار ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کوئی شے آپ اسے اگر دیکھیں گے کہیں روشنی میں سامنے رکھ کے، کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ انسان بھی وہاں تک پہنچ گیا کسی اعتبار سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ بظاہر آپ کوئی شے نہیں دیکھ رہے، لیکن جو نتیجہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ حیران کن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، کیا ان کا پیدا کرنا مشکل تھا یا ان انسانوں کا پیدا کرنا؟ ان کا سب سے بڑا زوم یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں آگے آ بھی رہا ہے،
اذا کنا عظاما ونسبا ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ریت ہو جائیں گی، بھربھری ہو جائیں گی، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کا خیال ہے، تو یہ ذرا دیکھتے نہیں کائنات میں ہم نے کیا کیا شے پیدا کی، کیا انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب۔ یہ آج جو انا ربکم الاعلیٰ کا جو دعوے دار ہے یہ انسان جو فرعون بنا ہوا ہے، اس کا آغاز کیا تھا؟ ہم نے اسے ایک چپکتے ہوئے لیس دار گارے سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے وہاں مٹی کا ذکر بھی آ گیا، تراب، پھر اس کے علاوہ گارے کا ذکر بھی آ گیا، طین، اسی طرح طین لازم کا ذکر یہاں آ گیا، وہ گارا کے جو کچھ عرصے کے بعد چپکنے لگے، اس کے اندر کوئی جو ہے گویا کہ لیس پیدا ہو جائے۔ پھر ہمیں مسنون کا لفظ بھی آ گیا، جب بہت عرصہ گزر جائے تو اس گارے کے اندر جو ہے تعفن پیدا ہو جائے، فرمنٹیشن ہو جائے، بدبو پیدا، سڑان پیدا ہو جائے، ہمیں مسنون۔ پھر کل فخار کا لفظ بھی آیا، اس کے بعد وہ خشک ہو کر بالکل ٹھیکری کی طرح کھڑکنے لگا، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ مختلف جو اصطلاحات قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پروسیس تھا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ ایک مٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو گوندا اور آدم کا ایک جو ہے وہ پتلا بنایا، اس میں روح میں سے اپنی روح سے پھونکا اور وہ جیتا جاگتا آدم بن گیا۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے تو معلوم ہوتا ہے مبدأ حیات جو ہے، تو آج ہماری سائنس بھی سمجھتی ہے مبدأ حیات یہی پانی اور مٹی، جسے آپ گارا کہتے ہیں، اور عرصہ بیتنے کے بعد اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، فرمنٹیشن ہو جاتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پھر کھنکنے لگتا ہے، یہاں سے تخلیق ہے انسان کی۔ تو یہاں اس میں سے ایک سٹیج کا ذکر کیا گیا، انا خلقناہم من طین لازب۔ وہ جو لیس دار گارا تھا اس کے اندر تو کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے نا، اس لیس دار گارے سے ہم نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو تسلسل ہے انسان بھی نسل بعد نسل جو منتقل ہوتا آ رہا ہے، اس کا ایک خاص پروسیس ہے، لیکن حضرت آدم جو پہلے انسان تھے ان کی تخلیق کے لیے قرآن حکیم میں 7 مقامات پر ذکر ہے، اور اکثر و بیشتر مختلف اصطلاحات جو استعمال ہوئی ہیں، تو سوچنے والوں کے لیے اس میں بہرحال گویا کہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر ایک کلمہ کن تھا جس کے نتیجے میں آدم وجود میں آیا، یا اس سپیشیز میں سے ایک کو منتخب کر لیا گیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک کر، اور بقیہ سپیشیز کو جو ہے بالکل کالعدم کر کے اب نسل آدم وہاں سے چلی ہے، الا ماشاء اللہ، واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل صورت کیا تھی۔ تو انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں پیدا کیا اس گارے سے جو لیس دار تھا، جو چپکنے والا تھا۔ بل عجبت ویسخرون، تمہیں تو بڑا تعجب ہے اپنی اس تخلیق پر کہ تمہیں کیسے پیدا کیا جائے گا دوبارہ۔ یہ وہ تعجب نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ آدم کی تخلیق کا ذکر تو ہو گیا طین لازب، لیکن اس کے بعد ہر انسان کی جو تخلیق ہو رہی تو ایک جرثومہ چھوٹا سا، وہ فرٹیلائزیشن، وہ پورا پروسیس، پھر 9 مہینے اس نے گزارے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد برآمد ہوا ایک بچے کی شکل میں۔ تو بل عجبت ویسخرون، گویا کہ جو بھی مخاطب ہے اسے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پر۔ ویسخرون، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا تعجب ہے ان کے انکار بعث بعد الموت پر، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا جو انکار کر رہے ہیں، اس پر آپ کو تعجب ہے کہ کیوں انکار کر رہے ہیں، جس اللہ نے اسے انسان کو ایک سپرم سے پیدا کیا تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ٹھٹھا اور استہزاء کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ہمارے آباء و اجداد بھی جب مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، تب کیا تمہیں دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور تو اور پھر ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک جو عمل ہے اس کی جو ہے جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو دل نہیں مانتا ان باتوں پر، جسے آپ کہیے کہ ایک اعتبار سے بالکل چٹا انکار جو ہے آخرت کا ہو گیا کہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں، ہم کسی باس بعد الموت کے قائل نہیں ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت دلائی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ذکر تو قرآن ہے نا، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نصیحت کر رہے تھے، جو انہیں واعظ فرما رہے تھے، جو حکمت بھری باتیں کہہ رہے تھے، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تو قرآن حکیم تھی۔
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے۔ ہاں اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا کہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ تقوی ہوگا، کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہوگا، کچھ نہ کچھ اللہ کا یقین ہوگا۔ اب یہ پہلا رکوع جو ہے اس کی 6-7 آیات باقی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، بس یہیں ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو خود اپنی آنکھوں سے سمجھنے کی، اور پھر یہ کہ اس کے لیے عربی زبان کی بھی اگر کچھ نہ کچھ تحصیل ہم کر لیں تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ جو حضرات بھی ہمارے اس درس میں تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ اگر وقت نکال سکیں، ہماری قرآن اکیڈمی میں مختلف ماڈیول چلتے ہیں عربی لینگویج، ایک تو وہ بول چال والی لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ یہ کہ قرآنی جو بھی عربی ہے اس کے لیے شام کے اوقات میں دن کی اگر مصروفیت ہے تو مغرب سے عشاء بھی ہمارا آج کل بھی ایک گروپ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ حضرات وابستہ رہیں گے تو جیسے ہی کوئی نیا گروپ شروع ہوتا ہے تو اس میں آغاز ہی سے اگر آپ شامل ہو تو قرآن حکیم کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔